آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، دلوں کا پاکیزہ ہونا اور صحیح سالم ہونا یہ بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے بھائیوں، وہ تعلیمی درس ہے۔ تعلیم کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ یاد کرے اور کچھ سوال جواب رہیں گے، کیونکہ اصل یہی فائدہ ہوتا ہے دروس کا۔ ہمارے بہت سارے دروس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، گھنٹوں 3 گھنٹے 4 گھنٹے چلتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا یعنی فائدہ کم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم لوگ ایسے دروس چلائیں جس کے اندر سوال جواب ہوں، سامعین یاد کریں، کچھ اس سے فائدہ حاصل کریں، خود یاد کریں، دوسروں کو بھی بتا سکے۔ تو اس تعلق سے جو آج کا ہمارا درس ہے دل کی پاکیزگی، جس کو عربی میں سلامت الصدر کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ دل کی پاکیزگی ہے کیا چیز ہے، تو اس تعلق سے ہم لوگ سنیں گے کہ پاکیزہ دل وہ ہے جس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نہ دھوکہ ہو۔ غور سے سنیں گے بھائیوں ہیں، اور میں پوچھوں گا اس سے، ہے نا، کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے نہ دھوکہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو۔ 3 چیزیں بتائی، دھوکہ، کینہ، بغض۔ اسی طریقے سے نہ حسد ہو، نہ نفرت، نہ کراہیت، یعنی جتنی بری صفتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی صفت اس کے اندر نہ پائی جائے۔ سب سے پہلا جو لفظ لیا گیا بھائیوں، دھوکہ، اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، کہ جو شخص ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیسے ایک مسلمان جو ہے اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا۔ تو دھوکے بازی بہت خطرناک چیز ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کینہ نہ ہونا۔ دل میں کسی کے تعلق سے لڑائی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے بھائیو؟ کینہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے حسد، کہ کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد بھی نہ ہو۔ حسد کب پیدا ہوتا بھائیوں؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کے اوپر جلیں، یا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کے اوپر کراہیت محسوس کریں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیاوی زندگی کو ہم نے تقسیم کیا۔ کسی کو ہم نے مالدار بنایا، کسی کو ہم نے غریب بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مسکین بنایا، اور کسی کو سب سے اونچا اور کسی کو نیچا۔ یہ تقسیم کس کی طرف سے بھائیوں؟ اللہ کی طرف سے۔ جب ہمارے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ فلاں کو اللہ نے مالدار بنایا، تو یہ اللہ کی طرف سے، اس نے اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، یہ مالداری اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کا خود کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ جب یہ بات ہمارے دل میں آئے گی تو ہمارا دل حسد سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگوں کے اوپر حسد کرتے ہیں اللہ کے اس فضل کی بنا پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بھائی ایک آدمی جو ہے کروڑ پتی ہے، اس میں کوئی دخل ہے بھائیوں؟ ہر آدمی کوشش کر رہا، رات دن لگا ہوا ہے، لیکن کیا ہر آدمی کروڑ پتی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہی لوگوں کو بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو گویا کہ بے حساب رزق کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے, تقسیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. لہٰذا اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو اس پر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے, نہ نفرت اور نہ کراہیت. اسی طریقے سے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے نفرت بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے اور نہ دشمنی. کیا ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر؟ ایمان, یقین, تقوی, اچھی نیت, بہتر سوچ, محبت اور رحمت سے وہ دل بھرا ہوا ہو. سبحان اللہ. یہ چند باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیوں. ایک تو گندی چیزوں سے دل کا پاک ہونا, اور دوسرا اچھی چیزوں کا اس دل کے اندر وجود ہونا, تب جا کر کے یہ قلب سلیم ہوتا ہے بھائیوں. اور یہ قلب سلیم جو ہے بے عیب دل. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گی مگر وہ جس کا دل بے عیب ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم, جو بے عیب دل لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہ شخص جو ہے کامیاب ہوگا. تو ہمارے سامنے جو ہے پاکیزہ دل کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں بھائیوں. میں نے کہا تھا کہ میں اپنے یعنی تقریر کے دوران جو ہے سوالات بھی کرتا ہوں, اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہمارے شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ, ان کے درس کے اندر کوئی بھی شریک ہوتا تھا تو بڑا چوکنا ہو کے بیٹھتا تھا کہ کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں کھڑے ہو, بتاؤ مجھے میں نے کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے, کیا پوائنٹ میں نے بتایا تھا اس موضوع کے تعلق سے. تو ہر آدمی جو ہے چوکنا ہو کے بیٹھتا تھا. تو اب پاکیزہ دل کے تعلق سے میں چند باتیں بتاتا ہوں, دوبارہ دہراتا ہوں, اور میں انشاءاللہ باذن اللہ پھر پوچھوں گا, کیونکہ یہ پاکیزگی کی سب سے اہم باتیں ہیں جس کو ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے. اور یہی ہماری نیک بختی اور سعادت مندی کی نشانی ہے کہ ہمارا دل ان برائیوں سے پاک ہو. سب سے پہلے کیا ہے, کسی بھی مسلمان کے لیے اس دل کے اندر جو دھوکہ دہی نہ ہو. دوسرا کیا ہے, کینہ نہ ہو. دیکھیے کینہ بغض یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے دھوکہ دہی اور کینہ اور بغض ایک چیز ہے, تو کینہ نہ ہو دوسری چیز. اور تیسری چیز حسد نہ ہو. حسد کس کو کہتے ہیں بھائیوں معلوم ہے؟ تمنی زوال النعمہ لغیرہ, کسی کی بھی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے کسی طرح سے بھی ختم ہو جائے, یہ حسد ہے. تین چیزیں. اچھا, اور چوتھی چیز دشمنی. یہ چار چیزیں, ان کو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا بھائیوں, ہے نا. ان چار چیزوں سے ہمارا دل پاک ہوگا تو یہ قلب سلیم ہے اور یہ پاکیزہ دل ہے. تو ہم نے جو ہے چار چیزیں بتائی بھائیوں, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اب ہمیں بتائیے وہ چار چیزیں کون سی ہیں جس کو ہم نے ابھی سنا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں, اللہ جزائے خیر دے. اور یہ یاد رکھنا بھائیوں, چلیں دیکھیے سنیں, آپ اگر ترتیب سے چلیں گے نا تو سب کو آسانی ہوگی, آپ کو بھی آسانی ہوگی, سننے والوں کو بھی آسانی ہوگی. اس لیے ترتیب قرآن دیکھیں آپ کیسے ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلائی, حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے الگ الگ. اقرا سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی, لیکن ہے کہاں پہ؟ 30ویں پارے میں, ہے نا. مکی زندگی کے اندر سورہ بقرہ اتری ہے, لیکن ہے کہاں پہ؟ سب سے پہلے. یعنی ترتیب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی ہے وہ بہت اچھی ترتیب دی ہے یاد کے حساب سے. تو ہم لوگ تھوڑا ترتیب سے چلیں گے بھائیوں تو بہت اچھا ہوگا اور اچھی طرح یاد ہوگا یہ پوائنٹ, ہے نا. یعنی آپ اس طرح بولیں کہ سننے والے کو اس کا فائدہ ہو
ہے؟ میں نے کہا تھا کسی مسلمان کے تعلق سے یہ پوائنٹ آپ کو ضروری ہے، یہ آپ کو پوائنٹ بتانا ضروری ہے. چلے بولیں. احسنت. احسنت. کینہ اور بغض جو ہے نا بھائیو ایک ہی چیز ہے، اس لیے ہم زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور سب کی الگ الگ وضاحت ہے، سب کی الگ الگ وضاحت میں نے بتائی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے بھائیوں میں سے ادھر بھی ہاتھ اٹھائے تھے، بولیں اللہ جزائے خیر دے. اور یہ پوائنٹ سب کو یاد کرنا بھائیوں. ہاں چلیں. احسنت، ماشاءاللہ، بہت صحیح جواب ہے. ایسی بات کہیں کہ جس سے سب کو فائدہ ہو اور سب یاد رکھیں، ہے نا. یعنی کسی بھی مسلمان کے خلاف یہ پوائنٹ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے اکثر لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوگا، ہے نا بھائیو. اللہ جزائے خیر دے. آپ بتائیں. احسنت. تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. لیکن اہم چیز جو ہے وہ 4 چیزیں آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. یہ دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے، یہ عام تعریف ہے، لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے وہ بڑی اہم تعریف ہے. سبحان اللہ. لیکن ابھی اس میں باقی کی جو اس کی ضد ہے وہ چھوٹی ہوئی ہے نا. اس دل کے اندر کیا ہو بھائیوں؟ ایمان ہو، یقین ہو، اچھی نیت ہو، اور رحمت سے بھرا ہوا دل ہو. یعنی گویا کہ اس کی ضد جو دھوکہ اور کینہ اور بغض، حسد، دشمنی، اس کی ضد جو ہے یہ چیزیں اس کے اندر ہو. اب علامہ ابن القیم، سبحان اللہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے یعنی سمجھو کہ بہت بڑی علمی نعمت سے نوازا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں بھائیوں، یہ اپنے زمانے کے ایک مجدد تھے. یعنی ان کی کتابیں دیکھیں گے تو ایک لائبریری پوری ان کی کتابیں، سبحان اللہ. اب ان کے مجموع الفتاوی جو ہیں 37 جلدوں کے اندر کتاب ہے نا، 37 جلدوں میں ایک کتاب ہے. تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ انہی کے شاگرد ہیں. قلب سلیم کی تعریف کر رہے ہیں. سالم و پاکیزہ دل وہ ہے جو شرک، دھوکہ، بغض، حسد، بخیلی، تکبر، دنیا اور اقتدار کی محبت سے پاک ہو. کچھ باتیں انہوں نے تھوڑی سی اضافہ کیا ہے. ان میں سے کون سی باتیں جو زیادہ ہوئی ہیں؟ شرک، دوسرا تکبر، تیسرا دنیا کی اقتدار. یہ 3 چیزیں جو ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے شروع میں جو ہے اضافہ کیا ہے کہ جس دل کے اندر شرک ہوگا وہ بھی دل کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے. چاہے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہے، اچھی بات کرے، اچھے طریقے سے ملن کرے، سب کچھ کرے، لیکن وہ شخص جو ہے اس کا دل پاک نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر شرک ہو. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ تکبر. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. گویا کہ تکبر یہ دل کی بیماری ہے. اور تیسری چیز اقتدار کی ہوس. میں مدیر بن جاؤں، میں رئیس بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں. بھائیوں، جس کے دل کے اندر یہ ہوس ہوگی اس کا دل بیمار ہے، وہ پاکیزہ دل نہیں ہے. کیوں؟ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، کہ عبد الرحمن کبھی بھی لوگوں سے منصب مت مانگا کرو. فإنك إن أوتيت عن مسألة أكلت إليها. اگر تمہیں منصب جو ہے مانگنے کی بنا پر دیا گیا
تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں منصب دیا گیا ہے بغیر مانگے ہوئے تو اللہ رب العالمین تمہاری اس پر مدد کرے گا۔ بھائیوں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے بنتے ہیں یہ سب کے سب ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر ریاست کی ہوس ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر ریاست کی ہوس ہوتی ہے بھائیوں، وہ پاکیزہ دل نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے 3 چیزیں زیادہ کی ہے بھائیوں۔ تو بھائیوں کون بتائیں گے؟ اللہ جزائے خیر دے۔ 3 چیزیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور زیادہ بتائی ہے کہ اس دل کے اندر وہ چیزیں نہ ہو۔ کون جواب دیں گے بھائیوں؟ اللہ اکبر۔ واپس دہراتا ہوں میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، کون دے رہے ہیں؟ چلیں بولیں، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائیوں اس طریقے سے جو کیا ہوتا ہے کہ سننے والے جو ہیں دھیان سے سنتے ہیں کہ کون سے پوائنٹ پہ ہم کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ احسنت۔ اقتدار کی ہوس، یعنی سبحان اللہ، یہ چیزوں سے دل پاک رہنا، تب حقیقی معنوں کے اندر جو ہے یہ دل جو ہے سلیم، قلب سلیم۔ اب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے عالم ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ دل ہر اس آفت سے محفوظ ہو جو اللہ سے دور کر دے، ہر اس آفت سے محفوظ ہو جو اللہ سے دور کر دے، ہر اس شبے سے پاک ہو جو اللہ کی خبر سے ٹکرائے، یعنی ہر اس آفت سے محفوظ ہو جو اللہ سے دور کر دے، اور ہر اس شبے سے بھی پاک ہو۔ شبہ کیا ہوتا معلوم بھائیوں؟ شبہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر التباس ہو جائے، سچ کے غلط، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھنے لگے، تو یہ کہتے ہیں شبہ، کہ شبہ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں خبریں دی نا ہمیں، ان خبروں کی مخالف بات اس کے دل کے اندر نہ ہو، اور ہر اس شہوت سے محفوظ ہو جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو، شہوت سے بھی محفوظ ہو، اور ہر اس ارادے سے جو اللہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ رب العالمین کی مرضی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اور ہر اس چیز سے خالی ہو جو اللہ رب العالمین سے تعلق توڑ دے۔ بہرحال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ہے وضاحت کی ہے، لیکن آخر میں جو چیز انہوں نے واضح کی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ دل 5 چیزوں سے خالی ہو۔ وہ اہم بات بتا رہے ہیں بھائیوں کہ پاکیزگی والا دل، سلامت والا دل جو نا 5 چیزوں سے پاک ہو۔ سب سے پہلے شرک سے جو اللہ کی توحید کے خلاف، سبحان اللہ، میں نے کہا تھا نا شرک کا بیان انہوں نے کیا ہے، شرک سے پاک ہو جو اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف ہے، بدعت سے پاک ہو جو سنت کے خلاف، شہوت سے پاک ہو جو اللہ رب العالمین کے حکموں کے خلاف، غفلت سے پاک ہو جو اللہ رب العالمین کی یاد سے جو ہے یاد کے خلاف ہے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ چیز جو کتاب و سنت کی اتباع سے روک دے اس سے بھی پاک ہو۔ اب ہم اس کو تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں گے بھائیوں، یہ بیماریاں بڑی خطرناک ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایسی بیماریاں ہیں کیا۔ تو 5 چیزیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائی۔ سب سے پہلی جو چیز بتائی انہوں نے، شرک سے پاک ہو۔ اب اس کی ضد آپ سمجھ سکتے ہیں، شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا کیا ہے؟ بدعت سے پاک ہو۔ بدعت کی ضد کیا ہے؟ سنت۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ شہوت، یعنی شہوت جو ہے اس کے اندر ایسی شہوت نہ ہو جو اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت کرے۔ شہوت کیا ہے بھائیوں؟ سبحان اللہ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ لوگوں کے لیے جو ہیں یعنی خوبصورت بنا دیے گئے کیا چیزیں ہیں؟ شہوت، شہوات من النساء، عورتوں کی۔ یہ شہوت جن جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، من النساء والبنین، یعنی عورتیں، بیٹے
بہت زیادہ مال، یعنی جو بھی دنیا کے اندر ہم کو اچھی لگے وہ سب چیزیں جو ہیں شہوت کے اندر داخل ہے. ایسی شہوت جو اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کا حکم کہہ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے چلے. اب کیا ہوتا ہے کہ دندے کی شہوت یہ ہمارے نماز کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے کہ بھئی چلو ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، میں اپنا کام نمٹ لیتا ہوں. پھر دیکھتا ہے کہ کام اور بڑھ گیا ہے، چلو ٹھیک جماعت کھڑی ہو جائے گی تب اٹھ جاؤں گا میں. پھر جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی. تو بھائیوں اس کو کس چیز نے روکا ہے؟ مال کی شہوت نے، دندے کی شہوت نے. تو یہ شہوت جو ہے بیچ کے اندر رکاوٹ بنتی ہے ہر معاملے کے اندر. یہ جو ہماری اولاد کی شہوت بھی جو ہے وہ ہمیں نافرمانیوں کے اوپر ابھارتی ہے. بیویوں کی شہوت یہ بھی ہمیں نافرمانیوں کے اوپر ابھارتی ہے. بھائیوں یہ سب تو حلال چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر رکاوٹ بن گئی تو یہی شہوت محرم ہو جاتی ہے. پھر کیا فرمایا؟ غفلت جو یاد الہی کے خلاف ہے، یعنی انسان غافل نہ ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہو، نمازوں سے غافل نہ ہو، دین سے غافل نہ ہو، ہے نا. جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو یہ بیماری اس کے دل کے اندر لگ جاتی ہے. اور وہ چیز جو انسان کو اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روک دیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دلوں کی بیماریاں ہیں. یہ 5 چیزیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے گنائی ہیں. ہم لوگ ان کو واپس جو ہے غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. شرک، بدعت، شہوت، غفلت اور ہر وہ چیز جو انسان کو یعنی اخلاص اور سنت سے روک دے. یہ 5 چیزیں، یعنی 5 چیزیں جس دل کے اندر پائی گئی ہیں اس کے اندر بیماری ہے اور یہ کبھی بھی دل پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ 5 چیزیں کون سی بھائیوں جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بتا رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلے اور بھی بھائیوں، چلو میں 5 کا پورے کا مطلب کہ زبردستی نہیں کرتا ہوں، لیکن 2 تو بتائیں آپ. چلے آپ بتائیں، اللہ جزائے خیر دے. احسنت، صحیح ہے، احسنت. شرک، بدعت، یہ نہیں ہونا چاہیے دل میں. بھائیوں بدعتی کی کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں، چاہے وہ بڑا متقی، پرہیزگار، دیندار، تہجد گزار کچھ بھی ہو. اللہ رب العالمین کے یہاں بدعتی اور مشرک کی عبادتیں قبول ہی نہیں ہیں. اس لیے دل کا ضروری کہ بدعت اور شرک سے وہ پاک ہو، تبھی اللہ رب العالمین جو ہے اس کی عبادتیں قبول کرے گا. ہاں اچھا، تو 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اور باقی کی جو 3 چیزیں کون کون سی ہیں بھائیوں؟ ہاں بولیں. کیا؟ شہوت، ٹھیک ہے. غفلت، ہاں شہوت، غفلت اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی توحید اور سنت رسول سے جو ہے غافل کر دے. یعنی شرک بدعت تو ہم لوگ سب جانتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہیں تھوڑی سی مشکل ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں. 3 چیزوں کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ شہوت، ہے نا، شہوت. اور دوسری چیز غفلت. غفلت کی بنا پہ تو ذکر نہیں کرتے ہیں انسان. اچھا بھائیوں، سوال ہمارا یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کون کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. اور انعام کچھ بھی نہیں ہے بھائیوں، کوئی انعام کی لالچ کے اندر جو ہاتھ نہ اٹھائیں. نیتیں صاف کریں، خالص کریں. ہمارے اس درس کے اندر کوئی انعام نہیں ہے، بس دعا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے. صبح شام کے اذکار جانتے ہیں آپ؟ صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ بڑھاؤ، بتاؤ، کھڑے ہو. ہاں کیا کیا ہیں؟ پڑھو. نہیں یاد ہے؟ کتاب سے دیکھ کے پڑھتے ہو؟ چلیں ٹھیک. اور کون؟ آپ، ماشاءاللہ. صبح شام کے اذکار میں سے 2-3 ذکر سنائیں آپ مجھے.
احسنت ماشاءاللہ. ایک اور. ماشاءاللہ بہت صحیح. اور آپ بتائیں. دیکھو یہ کیا ہے معلوم؟ یہ ہمارے دلوں کی بیماری ہے جو ہم سب کو لگی ہوئی ہے، کچھ بندوں کو چھوڑ کر کے. اس بیماری سے بہت کم ہی لوگ پاک ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت. نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بیماری اور ہے اس کے ساتھ ساتھ. وہ کیا ہے؟ نمازوں سے غفلت. نمازوں سے تو غفلت نہیں ہو رہی. کیا ہے؟ کس سے غفلت ہے؟ ذکر سے. اللہ کے ذکر سے غفلت. بھائیوں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمارے لیے کامیابی کی نشانی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ لوگوں جب تم کافروں سے یعنی لڑائی کے اندر تمہاری جو ہے مقابلہ ہو تو ایسی حالت میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ. امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ زندہ اور مردہ. یعنی جو نہیں ذکر کرتا مردہ گویا کی، اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا وہ زندے کی مثال ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یذکر اللہ علی کل احیانہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. تو یہ گویا کہ ذکر سے غافل ہونا یہ ایک بیماری ہے. اور صبح شام کے جو اذکار ہیں بھائیوں وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے. نیٹ کے اندر موجود ہیں، بہت سارے کارڈ کے اندر رکھتے ہیں. یہ اذکار تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز سے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے چاش تک کا ٹائم ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں. کیا جواب دیا؟ کہ یہ میری غذا ہے، یہ میری غذا ہے جس سے میں قوت حاصل کرتا ہوں. اور جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کے اندر نشاط پیدا ہوگی اور اتنے ہی زیادہ آپ جو ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر آگے بڑھیں گے. تو تیسری چیز کیا ہے بھائیوں؟ کہ غفلت نہ ہو، انسان کے دل کے اندر غفلت نہ ہو جو یاد الہی کے خلاف ہے. اچھا یہ چوتھی چیز. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو اخلاص اور سنت کے مخالف ہو وہ ہمارے دل کے اندر نہ ہو. یہ پانچ چیزیں جو ہیں شیخ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ہے ذکر کی ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی دل کی جو پاکیزگی ہے اس کا کیا مقام مرتبہ ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے اوپر کوئی خاص نعمت دیتا ہے کسی بندے کو تو اس کو دل کی صفائی دے دیتا ہے، دل کی پاکیزگی دے دیتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان کسی سے بھی ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں اور ہمارے کتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، سب کے تعلق سے اس کے دل کے اندر کوئی کینہ بغض اور حسد نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی اس بندے کے اوپر سب سے بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. لہٰذا دلوں کا پاک ہونا یہ اللہ کا انعام ہے. العالمین کا انعام یہی ہے کہ بندے کا دل جو ہے بغض اور حسد سے جو ہے پاک ہو. اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر وہ لوگ نہیں جائیں گے جن کے دلوں کے اندر حسد بغض اور کینہ ہو. اور جو بھی جنت میں جائے گا پہلے اس سے اس کو صاف کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں جو رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ گویا کہ کینے کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کینہ رکھتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ لہٰذا دلوں کے اندر سے کینوں کو صاف کرو۔ بھائیوں، بہت بری گندگی ہے کینہ، حسد بہت بری گندگی ہے جو انسان کو سکون کی زندگی نہیں جینے دیتی ہے، انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسی من ہم العداوات، جب میں نے لما عفوت، جب میں نے معاف کر دیا اور میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض نہیں رکھا، ارحت نفسی من ہم العداوات، تو میں نے اپنے آپ کو سکون دیا، کس کے ذریعے؟ دشمنی کے، یعنی اپنے آپ کو دشمنی کا جو غم تھا اس غم کے ذریعے اس غم کو میں نے ختم کر دیا۔ واپس ترجمہ سنتے ہیں، لما عفوت، جب میں نے معاف کر دیا اور میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض نہیں رکھا، تو میں نے اپنے آپ کو راحت دیا، کس سے؟ دشمنی کے غم سے۔ لہذا دلوں کے اندر جو ہے بغض، حسد اور کینہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ غلاظت ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ٹکڑا ہے بھائیوں؟ دل۔ احسنت، دل، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین علی اثرہم کاشد کوکب اضاءۃ قلوبهم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض بینہم ولا تحاسد، کہ پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں گے جس طریقے سے 14ویں رات کا جو چاند روشن رہتا نا، اس طریقے سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور ان کے بعد کے لوگ، ان کے چہرے کیسے ہوں گے کہ آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ سب کے سب ایک جیسے دل ہوں گے سب کے۔ اور کیا فرمایا؟ نہ ان کے دلوں میں بغض ہوگا اور نہ حسد ہوگا۔ سبحان اللہ، بغض اور حسد یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے سینے کی جو سلامتی ہے بھائیوں، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین یؤثرون علی انفسہم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ سفیان ابن دینار، بلکہ اہل علم نے کیا کہا ہے کہ سلف صالحین کے تعلق سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام دیا ان کو؟ تو جواب دیتے ہیں وہ عمل کم کرتے تھے، ثواب بہت زیادہ ملتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے دل گندگیوں سے پاک تھے۔ سبحان اللہ، کینے اور بغض سے جب آپ کا دل پاک ہوگا، اللہ آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے یہ جو کینے ہیں نا بھائیوں اور بغض ہے، یہ حسد، عمل تو ہم کر رہے ہیں، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دوسرے کے کھاتے میں جا رہے ہیں سب۔ کس کی بنا پر؟ حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر اور دشمنی کی بنا پر ہے۔ اور اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی آدمی جو ہے غلہ جو ہے کسی بوریے میں بھرے اور نیچے سے بورا جو ہے پھٹا ہوا ہے، اب آپ کتنا بھی بھرتا رہیں
بھرتے رہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بالکل یہی معاملہ ہمارے اعمال کا ہے. جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین کے ہمارے اعمال مقبول نہیں ہیں. لہٰذا دلوں کو صاف کرنا، گندگیوں سے پاک کرنا، یہ اصل چیز ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بھائی جو ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کس بنا پر؟ اللہ نے اس کو زیادہ مالدار بنا دیا. کچھ لوگ ایسے بھی غیظ و غضب کرتے ہیں کہ چھوٹی سی معمولی سی بات ان سے ہو گئی ہے جس کی بنا پر دشمنی رکھتے ہیں. کچھ کس بنا پر؟ کہ اس نے ہمیں گالی دے دیا ہے جس کی بنا پر. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ میری زمین ہڑپ کر لی ہے. بھائیوں ایسی چیزوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے. لہٰذا دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سینوں کی حفاظت کے تعلق سے اسلام نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے. اور بھائیوں یاد رکھو عبادت کے اندر لذت اس وقت تک آپ کو نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کے دل کے اندر کینہ اور حسد ہے. کیا کہا بھائی میں نے؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ عبادت میں لذت نہیں مل سکتی. نماز تو پڑھتے ہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. نہ چہروں پہ اثر ہے، نہ دلوں پہ اثر ہے، نہ معاملات میں اثر ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور نماز اس کا اثر نہیں ہوتا ہے نماز سے. حالانکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اب شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں دو کھوٹ میں سے کوئی ایک کھوٹ ہے اس میں. یا تو نیت میں کھوٹ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. یا طریقے میں کھوٹ ہے کہ ڈھنگ سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. تو دو کھوٹوں میں سے کوئی ایک کھوٹ کی بنا پر جو ہے اس نماز کا اثر اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے. تو دو کھوٹیں کیا ہیں بھائیوں؟ ہاں بتائیں بھائی آپ. دو کھوٹ کہا نا میں نے. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دو کھوٹ میں سے کوئی ایک کھوٹ اس میں پائی جاتی. نہیں، جس سے پوچھا جائے وہ بتائیں، اللہ جزائے خیر دے. ہاں تو دھیان ادھر دیں، ہے نا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ہاں کیا ہے دو کھوٹ؟ نیت اور طریقہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہماری نمازوں کو قبول کرے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سیماہم، ہاں سیماہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی صفات بیان کی کہ ان کے چہروں کے اوپر ان کے سجدوں کے اثرات ہیں. اب یہ سجدوں کے اثرات سے کیا مراد ہے؟ کسی کو معلوم ہے بھائیوں سجدوں کے اثرات سے کیا مراد؟ ہاتھ اٹھائیں. ہاں ہاں بولیں. احسنت. یہ نہیں ہے جو ہمارے نشان پڑ جاتا ہے، یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی سمجھ رکھی، یہ نہیں ہے. یہ چہرے منور ہوتے ہیں سجدوں کی بنا پر. یعنی بہت سارے لوگ نمازی تو ہیں لیکن ان کی نمازوں کا ان کے چہروں پہ اثر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اگر نمازی ہے اثر نہیں آ رہا، اس کا معنی ہے کہ کوئی کھوٹ ہے جس کی بنا پر اس کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر نہیں آ رہے ہیں. لہذا یہ کھوٹ کیا ہے؟ یا تو نیت میں خرابی یا طریقے میں خرابی، اور ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے چہروں کے اوپر ہونا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو دنیا میں جنت میں نہیں گیا. لوگوں نے پوچھا کہ دنیا میں کیسے جنت میں جائے گا؟ کہے کہ اس کی عبادت کا اثر اس کی زندگی پہ نہ پڑے، اس کو عبادت کے باوجود سکون نہ ملے، اس کی عبادت کا اثر اس کے
چال چلن کے اوپر نہ ہو تو وہ شخص جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائیوں؟ ہماری عبادت کے اندر جو کھوٹ آ رہا ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم نے ضرور کسی کے خلاف دلوں میں بغض رکھا ہے, دلوں میں حسد رکھا ہے اور دلوں کے اندر کینہ رکھا ہے, جس کی بنا پر ہمارے عبادات کا جو اثر ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اوپر اور ہمارے چہرے اور ہمارے جسموں کے اوپر نہیں ہو رہا ہے, ہمارے سلوک پر نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی عبادت کو ختم کر رہی ہے, آپ کی بلائیوں کو کاٹ رہی ہے. لہٰذا دل سے جب تک آپ کینہ, بغض اور حسد نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے آپ کامیاب انسان نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت کے اندر. کتنی بڑی خطرناک جو ہے بیماری بتائی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ لوگوں تم بدگمانیوں سے بچو. ٹھیک ہے, ایک کی کیا ہوئی؟ دشمنی ہو گئی, دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کرنے لگتا ہے کہ فلاں کے پاس گیا میری غیبت کیا ہوگا, فلاں کے پاس گیا فلاں برا کام کیا ہوگا. یعنی انسان جو ہے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. دیکھو, بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے. یعنی آپ نے بدگمانی کب کی؟ جب آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہوئی. اور جب آپ کا دوست تھا تو کبھی آپ بدگمانی کر سکتے تھے کیا اس کے بارے میں؟ جب ہمارا پکا دوست ہے تو کبھی بھی بدگمانی نہیں کر سکتے, لیکن دشمنی کی بنا پر یہ بدگمانی آئی. لہذا اب اکثر سوچ آپ کی غلط ہی ہوگی. جس وقت آپ کا دوست تھا اس وقت آپ نے غلط نہیں سوچا تھا, دشمن ہونے کے بعد اب آپ غلط سوچ رہے ہیں, اس بنا پر آپ کی اکثر سوچ جو ہے غلطی ہوگی. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ دیکھو تم بدگمانیوں سے بچو, کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے. کیسے جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ اکبر. کوئی جواب دینے والے نہیں پیچھے؟ جواب دیں بھائیوں, آپ بتائیں کیسے؟ لا الہ الا اللہ. اذان کا ٹائم ہمارا کتنا ہے؟ 8:45 پہ. ماشاءاللہ, تب تو ٹائم ہے اپنے پاس الحمدللہ. کیسے جھوٹی بات اکثر ثابت ہوتی؟ میں مجھے سمجھائے نا, میں نے بتایا نا ابھی. کون بتائے گا؟ چلیں اللہ جزائے خیر دے. بدگمانی تو ٹھیک ہے, یہ جھوٹی کیوں ہوئی اکثر؟ مسئلہ تحقیق کا نہیں ہے, وجہ کیا ہے جس کی بنا پہ اب جھوٹی ہو گئی؟ دشمنی کی وجہ سے. پہلے آپ دوست تھے نا, کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں جو جا رہا آ رہا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے. لیکن جیسے ہی آپ کی دشمنی ہوتی ہے خلاص ہر کام غلط. تو یہ ہے بدگمانی. اور اکثر جھوٹی کس بنا پہ ہوئی؟ کیونکہ آپ کی سوچ ہی غلط ہو گئی. اب جب آپ دوست تھے تب اس وقت کبھی نہیں سوچتے تھے اس کے بارے میں, لیکن جیسے دشمن ہوئے اب وہ باتیں جو ہیں جائز بھی ہیں تو وہ بھی آپ کو غلط لگ رہی ہے. تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ تم لوگ جو ہیں بدگمانیوں سے بچو, کیونکہ بدگمانی جو اکثر جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے. اچھا, پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا, تم ظاہری عیب کو مت تلاشو اور باطنی عیبوں کو بھی مت تلاشو. سبحان اللہ. بھائیوں اب دھیان رکھنا, ایک ہمارا دوست ہے اور ایک ہمارا دشمن ہے. یہ دشمن میرا پہلے بھی دوست تھا, لیکن اب دشمن ہونے کے بعد اب ہمارے دماغ میں کیسی بھوتور آتا ہے اور کیسی باتیں آتی ہے اس پر غور کریں گے ہم لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحسسوا, تم ظاہری عیبوں کو مت تلاشو, ولا تجسسوا, باطنی عیبوں کو بھی مت تلاشو, ولا تنافسوا,
اور مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی نیت مت کرو کہ میں آج اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اس دنیا کے اندر. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے روگردانی بھی مت کرو، بغض بھی مت رکھو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم سب جو ہیں بھائی بھائی بن کر کے رہو. یعنی سبحان اللہ، ایک انسان جب دوست تھا تب اس کے ساتھ کیسے رہتا تھا. بھائیوں، دشمن ہونے کے بعد بھی ویسے ہی نظریہ اپنے دماغ میں رکھو. جس وقت دوست تھا اس وقت آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دشمن بنا وہاں سے آپ کا رویہ جو ہے چینج ہو گیا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اب اس کے عیبیں تلاشتے پھرتے ہیں، ظاہری عیبیں تلاشتے پھرتے ہیں کہ کانا ہے، لنگڑا ہے، جو بھی ہے. اور یاد رکھو، ظاہری عیبوں کے اوپر عیب لگانا اور برے لقب سے پکارنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری عیبیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی. کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، یہ اس کے ہاتھ میں تھا. کوئی لنگڑا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں. کوئی جو ہے یعنی کسی کے اندر اور کوئی نقص ہے، لیکن اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں اس نقص کی بنا پر، تو بھائیوں یہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ کا مذاق اڑانا ہے. سبحان اللہ. پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. جس کے اندر تخلیقی نقص ہو اور اس نقص کی بنا پر اگر ہم عیب لگا رہے ہیں تو یاد رکھو یہ حقیقی معنوں میں اللہ کا عیب ہے. کیسے؟ یہ دیوار بنائی کسی نے، اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیا، تو مذاق کس کا اڑا رہے ہیں ہم لوگ؟ بنانے والے کا اڑا رہے ہیں کہ دیوار کا اڑا رہے ہیں؟ مذاق بنانے والے کا اڑا رہے ہیں کہ یہ کہ اس کو کوئی تمیز نہیں تھی، سیدھی سیدھی لینا تھا، آگے جا کے ٹیڑھی کر دیا، ادھر سے اس کو اس طرح کر دیا، اس کو تمیز نہیں تھی بنانے کی. بالکل یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر نقص ہیں اور ان نقص کی بنا پر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. حقیقی معنوں کے اندر وہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ ہم اللہ رب العالمین کا مذاق اڑا رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظاہر عیبیں مت تلاشو ایک دوسرے کی. ولا تحسسوا، ایک تجسسو اور ایک تحسسو ہے نا. تجسسو کے معنی کیا ہے؟ یعنی اندرونی عیب. تحسسو ظاہری عیب. جاسوسی کس کی کرتے ہیں بھائیوں؟ پوشیدہ چیز کی. اور تحسسو جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہے، تو نہ ظاہری عیبوں کو دیکھو اور نہ باطنی عیبوں کو دیکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. یعنی سبحان اللہ، کوئی بھی انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ نعمتوں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی ہے، چاہے مجھے ملے چاہے کسی اور کو ملے. حالانکہ صبح کے اذکار میں یہ حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. کہ اللہ رب العالمین تو نے جس کو بھی نعمت دی ہے، مجھے دی یا کسی اور مخلوق کو دی ہے، سب کے سب نعمتیں تیری جانب سے ہیں. اللہ رب العالمین میں سب نعمتوں کے اوپر جو ہے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے بھائیوں، دل کی پاکیزگی کے اسباب، یعنی کس طریقے سے ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں، اس تعلق سے جو ہے ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا. کیوں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں. کوشش تو کرتے ہیں ہم لوگ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، حسد نہ رہے، کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم اللہ سے دعا نہ کریں، مدد نہ کریں، تو ہمارے لیے چیز مشکل ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. کہ جتنے بھی دل ہیں، پوری مخلوق کے، پورے انسانوں کے جو دل ہیں، وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پلٹ دیتا ہے نا. اچھا، میں نے کیا حدیث پڑھی تھی ابھی؟ کیا حدیث پڑھی تھی میں نے؟ اللہ اکبر.
ہاں احسنت، ماشاءاللہ، بزرگ نے یاد رکھا اور جوان نے یاد نہیں رکھا. اللہ آسانی کرے، اللہ ہم سب کی حالتوں پر رحم کھائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو یہاں حاضر رکھے. ہوتا کیا ہے کہ گاڑی تو چلتی ہے، ڈرائیور کو پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ میری جو سواریاں ہیں پیچھے کہیں کھسک تو نہیں جا رہی ہیں. پتہ چلے کہ ڈرائیور صاحب تو گاڑی چلا رہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے. تو ایسا حال ہوتا ہمارا سواریوں کا جو ہے، کھسکتے جاتے پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اکیلا ہی رہ گیا ہے، باقی کہیں اور دنیا میں چلے گئے. تو اس لیے جو ہے ہم حاضر رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کس بیس کے اوپر میں یہ حدیث لے کے آیا ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں کی بغضوں کو جو ہے ختم کرے. دعا کرنا اور اللہ رب العالمین سے لو لگانا. دوسری چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کی اطاعت کرنا. سبحان اللہ، یہ بھی بہت ضروری کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی آپ حکموں کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ آپ کے دل کو کبھی سیدھا نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بلا شبہ تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. یعنی سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. آدمی کرنا چاہے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو موقع دیا تھا پہلے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس موقع کو غنیمت نہ سمجھا، ٹھکرا دیا، جس کی بنا پر اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا حکم آئے فوراً کرنے کی کوشش کرو، ٹھکراؤ مت. جیسے ہی ٹھکرائیں گے اللہ رب العالمین جو ہے پردہ حائل کر دے گا. اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع. اچھا، دعا کرنا. دعا جو ہے، دعا کیسے؟ یعنی اوپر بھی دعا اور یہ بھی دعا. وہاں پر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور یہاں اللہ سے دعا کرنا. اور دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یہ دعا ہے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے بھائی جو پہلے ہم سے گزر چکے ان کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے خلاف بغض مت پیدا کر، مومنوں کے، اور ہمارے دلوں کے اندر مومنوں کے خلاف بغض مت پیدا کر. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اللہ رب العالمین تو بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم کھانے والا ہے. تو دعا کرنا. یہ دعا کس کو یاد ہے بھائیوں؟ ہاتھ اٹھائیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ تو عام دعا ہے بھائیوں، پڑھیں. نہیں، یہ نہیں ہے. ابھی جو دعا پڑھی میں نے، ہاں بھائیوں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ادھر دعاؤں کو یاد کرنے کا نظام نہیں ہے. دعاؤں کو یاد کرانے کا نظام ہونا چاہیے. اور مسابقہ کبھی رکھیں آپ لوگ. مسابقہ جو ہے وہ کس کا رکھیں؟ حسن المسلم کا. اس کا مسابقہ رکھیں، اس کے اوپر 40-50 ہزار روپیہ رکھیں، ہے نا، کہ پہلے انعام کو اتنا، دوسرے انعام کو اتنا. اس طریقے سے کم 20 آدمیوں 40 آدمیوں کو انعامات اس میں رکھیں تو لوگوں کے اندر دعائیں یاد کرنے کی رغبت پیدا ہوگی. ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں جلسوں کے اندر، لیکن ہماری جو صحیح طور پر تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. ہمیں دعا نہیں یاد ہے، اور خاص طور پر وہ دعائیں جو ہماری زندگی کی روزمرہ کی ضروریات میں سے ہیں، وہ دعائیں ہم کو نہیں یاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں، جو اصلی لائن میں لگنا تھا،
اس سے ہٹ کر کے کسی اور میں لگ رہے ہیں، لہٰذا ہماری اصلاح ہونی چاہیے. ہمیں مسابقہ رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر یہ فلاں کتاب ہے اس کا، یا توحید کی کتاب ہے، اس کو یاد کرو، اور اس کے اوپر جو ہے کیا نام امتحان ہوگا، پھر انعامات دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ علم بڑھتا ہے بھائیوں. صرف تقریروں سے، کانفرنسوں سے، جلسوں سے عوام کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ان کو یاد کرانے سے فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا دعا، اب اتنی بڑی مجلس ہے، یہ دعا بہت کم لوگوں کو یاد ہے. اور یاد رکھو، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے، اور دعا ہی نہیں یاد ہم کو، تو جو دعا ہے وہ بھی نہیں یاد ہے تو اب کیسا کام چلے گا. لہٰذا دعاؤں کو یاد کرو. اور یہ حسن مسلم جو کتاب ہے یہ مستند کتاب ہے، صحیح حدیث کو انہوں نے جمع کیا ہے. بہرحال بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سعید بن علی الوہف القحطانی رحمہ اللہ، ابھی 1 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی کتابوں سے میں خود استفادہ کرتا رہتا ہوں. لہٰذا یہ دعائیں جو ہیں وہ یاد کریں. تو یہ دعا جو ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، یہ دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العالمین ختم کر دے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف رجوع کرنا. کیسے؟ قرآن کی تلاوت کرنا معنی مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت بھی بغض و حسد کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرے معنی مفہوم کے ساتھ. اور 5ویں چیز یہ ہے، مسلمانوں کے درمیان سلام کو عام کرنا. سبحان اللہ، بہت اہم چیز. کسی سے بھی دشمنی ہے نا، صرف کہو السلام علیکم. جیسے ہی آپ نے سلام کیا پوری دشمنی ختم. میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل گہرے تعلقات رکھو، پھر بعد میں جب معاملہ آپ کا دشمنی ہو تو بالکل ٹوٹ جائے، ایسا بھی نہیں. بلکہ آپ جو ہیں تعلقات رکھیں، لیکن تعلقات اوپری تعلقات رکھیں کہ دشمنی بالکل نہ ہو. لہذا تعلقات قائم رکھیں. اور تعلقات قائم رکھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سلام. کہیں پہ بھی السلام علیکم، ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، السلام علیکم. اس سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ، بغض اور حسد جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم پکے مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام، کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو محبت اور زیادہ ہوگی؟ کیا چیز ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو. لہذا سلام کوئی بھی ہو، السلام علیکم، دشمنی کیوں نہ ہو. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں جو حسد، بغض، کینہ، دشمنی نکل جاتی ہے. سلام کو عام کرنا. اسی طریقے سے غریبوں اور محتاجوں کے اوپر احسان کرنا، اس سے بھی دل کے اندر بغض اور حسد ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس جہنم سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو اپنے مال اور دل کی پاکیزگی کے لیے خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ، بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور تمہارے دل کو بھی پاک کرے گا. دونوں چیزیں ہیں، ہے نا بھائیو؟ تو کیا کیا چیزیں فائدہ ہے آپ بتائیں؟ کہ جب ہم مال خرچ کریں گے تو اللہ 2 چیزوں کو پاک کرتا. کیا ہے؟
اور کیا ہے؟ اصل تو وہی ہے، مال، یعنی دل کو بھی پاک کرے گا اور مال کو بھی پاک کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو بھی صاف کر دے گا اور مال کو بھی۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ لوگوں تم جو خرچ کرتے ہو یا احسان کرتے ہو ایک دوسرے کے اوپر، اس کا فائدہ سب سے پہلے تم کو ملنے والا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، میرا مال کم ہوتا ہے، حالانکہ سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کو خود کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی بھی بھلائی کے کام کرو گے تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ انسان کو خود کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا فرما دیا کہ تم جو بھی اچھا کام کرو گے اس کا سب سے پہلا فائدہ تم کو ملنے والا ہے۔ لہذا خرچ کرنے سے بھی، اور دیکھو ایک اور اس میں راز کی بات ہے کہ تم جیسے ہی غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کرو گے تو ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے خلاف حسد اور بغض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ان کے دلوں میں، تمہارے دل میں سے تو ختم ہو ہی رہا ہے لیکن ان کے دلوں میں، اور یہ ایک عام بات ہے کہ جب آدمی مالدار ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر نہیں خرچ کرتا ہے، مسکینوں کو نہیں دیتا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی۔ لیکن جب ہم مال خرچ کرتے ہیں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، تو وہ دل کے اندر جو حسد، بغض، دشمنی، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مال خرچ کرنے سے دونوں کے دلوں کی صفائی ہے، خود کے دل کی بھی صفائی ہو رہی ہے اور جس کو دے رہے ہیں اس کے دل کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اچھا بھائیوں، یہ جو صلح کرا دینا کا جو مسئلہ ہے نا بھائیوں، کہ دونوں آپس میں، مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور لڑنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم دونوں کو ملائیں، اور اس ملانے کے اندر جھوٹ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام پر جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ اب ملانے کے لیے کیا کریں گے کہ اس کو جا کے کہنا کہ وہ فلاں، وہ تو ہمیشہ آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے، آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، آپ کی لڑائی سے پہلے آپ کے تعلقات کیسے تھے وہ سمجھو نا آپ، اس طرح کی بات کرنا، اور اس کے پاس جا کے کہنا کہ بھئی وہ فلاں آدمی، وہ بھی آپ کی بڑی تعریف کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ آپ کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ دونوں لڑتے ہیں، دونوں آپس میں جدا ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے باعث ثواب ہے، کیونکہ یہاں ملنے کا کام کیا جا رہا ہے، اور ایک وقت میں سچ بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہو گیا اور ایک وقت میں سچ بولنا بھی جائز نہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی آدمی کو تمہارے سامنے گالی دیتا ہے، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کو گالی دیا اس نے برا بھلا کہا ہے اس کو جا کر کے بتاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ وہ تم سے پوچھے تب بھی مت بتاؤ کہ تیرے سامنے کچھ بات کر رہا تھا، وہ کیا بات کہا اس نے، وہاں نہیں بتانا ہے کہ فلاں فلاں بات کہی، نہیں میں نہیں جانتا ہوں بھائی، یہ جھوٹ ہے۔ سچ بات کہنا بھی یہاں جائز نہیں ہے، یعنی لڑانے کے لیے سچ بات کہنا جائز نہیں، اور جوڑنے کے لیے جھوٹ بات کہنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم جو ہیں اپنے مومن بھائیوں کے درمیان جو ہے اصلاح کراؤ۔ اسی طریقے سے حسن ظن رکھنا، اللہ اکبر، سب سے بڑی مصیبت ہمارے اندر جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، کینہ، بغض اور حسد کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ، جب میں نے سوال کیا تو سب لوگ پیچھے بھاگ گئے، یہ آگے کی کرسیاں جو ہیں خالی ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، اب ان سے میں کیا پوچھوں، جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں سب پیچھے بھاگ۔ شرمانا نہیں، یا کوئی میرے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے کہ میں ماروں آپ کو، نہیں، میں تو
آپ کو اس لیے جو ہے سوالات کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, آپ حاضر رہیں یہاں پر مجلس کے اندر, ہے نا. تو سب سے بری چیز یا سب سے بڑا سبب جو ہماری دشمنی کا ہے وہ کیا ہے؟ بدزنی, بدگمانی, بہت خطرناک چیز. اور دشمنی کا سب سے بڑا بیج یہی ہے. آپ سوچیں, میں نے سمجھایا نا پہلے, جب آپ دونوں دوست تھے اس وقت کیوں نہیں بدگمانی کر رہے تھے؟ اس وقت کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ بھائی وہی انسان ہے نا جو 10 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہے یا 20 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہے, تو وہی ہے نا. آج آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اس کے بارے میں بدگمانیاں سوچ رہے ہیں, بری بری چیزیں. تو بغض اور کینہ اور حسد کا اور دشمنی کا سب سے بڑا جو سبب کیا ہے؟ بدگمانی. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے. کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ رکھو. عربی میں کیا مقولہ ہے؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا, مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھا کرو. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اچھا, اسی طریقے سے عذر تلاشنا, کسی بھائی سے کوئی غلط بات نکل گئی نا تو اس کے بارے میں عذر تلاشنا. عذر تلاشنے کا مطلب کیا ہے بھائیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس پر دباؤ ہو جس کی بنا پہ یہ بات کہی ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں ہو جس کی بنا پر ایسی بات کہی ہو سکتا ہے کہ ناسمجھی کے اندر بات کہہ دی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس پر غالب آ گیا ہو. یعنی اس طریقے کے عذر اس کے لیے تلاشو. جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا بلغ عن اخیک شیء تنکرہ فالتمس لہ عذرا واحدا الی 70 عذرا. جب تمہارے پاس اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی ایسی چیز پہنچے جو تمہیں ناپسند ہو تو اب اس کے لیے 1 سے لے کر کے 70 عذر تک تلاشو. ہاں, کتنے عذر تک تلاشنا ہے؟ 70. 1 سے لے کے 70 عذر. ہمارا حال کیا ہے؟ فلاں نے مجھے گالی دے دی, خلاص ہو گیا کام ختم. نہیں, اس کے لیے عذر تلاشو. ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کی بنا پہ ایسا کہا اس نے, ہو سکتا ہے, یعنی اس کے لیے 70 عذر تلاشو. یہ بھائیوں, یہ آپس میں دوستی اور محبت کو باقی رکھنے کی باتیں ہیں. اور شیطان جو ہے ایک چھوٹی سی بات کی بنا پر انسانوں کو لڑا دیتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھلائی چاہنا, یعنی اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کی بھلائی چاہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی چیز دے دی کہ بھئی یہ 2 چیزیں ہیں, ان میں سے آپ ایک رکھ لیں اور آپ ایک فلاں کو دے دیں. اب ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جو سب سے خراب ہے وہ اس کو دینے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. یعنی کتنی غلط سوچ. اور حالانکہ بھائیو یاد رکھو, ظاہری طور میں جو چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے وہ حقیقی معنوں میں غلط نہیں ہو سکتی, لیکن یہ آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے. ایک مثال بیان کرتا ہوں میں, ایک سچا واقعہ. ہمارے جو ہیں یعنی 2 ٹرے, انڈے کی ٹرے, 2 انڈوں کی ٹرے. اچھا, اب اس میں سے ایک ٹرے ہمیں لینا اور ایک ٹرے دوسرے کو دینا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, جو ٹرے خراب ہے وہ دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ٹرے جو ہے خراب تھی اس کو ہم نے رکھا. میں نے کہا یہ ٹرے جو ہے خراب ہے اس کو ہم رکھیں گے, اور جو صحیح ٹرے ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں.
تو اللہ کے فضل سے جو انڈے خراب نظر آ رہے تھے وہ صحیح تھے، اور جو صحیح نظر آ رہے تھے وہ خراب تھے۔ بھائیو یہ آزمائش ہے، کبھی بھی غلط چیز کسی مسلمان کو دینے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس میں بھی آزمائش ہے۔ پھٹا ٹوٹا نوٹ رہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، آپ اچھا دیں، بہتر دیں مسلمانوں کو۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور مسلمانوں کی اچھا اسی طریقے سے اللہ کے فیصلے اور قسمت پر راضی رہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراض ہونے کی بنا پر آدمی حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، کس بنا پر؟ کہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اگر وہ راضی ہوتا تو حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا ہے۔ بغض کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ جو تم سے کمتر ہے اس کی طرف دیکھو دنیاوی معاملے کے اندر، اور جو تم سے برتر ہے اس کی طرف مت دیکھو۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی تم ناشکری نہ کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کر رکھی ہے۔ اب 12ویں چیز کیا ہے کہ جھگڑے اور نفرت کے اسباب سے دور رہنا۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان جو ہے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کے جو اسباب ہیں اس سے دور رہے، تو اس سے کیا ہے؟ بغض حسد کینہ جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ فساد پیدا کریں، دشمنی پیدا کریں، لڑائی جھگڑا پیدا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ جو ہیں جب بات کہیں تو اچھی بات کہیں۔ سبحان اللہ، بات کہیں اچھی بات کہیں، کیسے بھائیوں؟ تو ہم لوگ جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بات اچھی کیسے ہوتی ہے۔ اچھی بات کے لیے 4 چیزیں، 4 صفت۔ سب سے پہلے اچھے لفظ، دوسرا اچھا اسلوب، بولنے کا ڈھنگ۔ بھائی ایک کسی سے میں کہوں کہ بھائی صاحب یہ کام کر دیجئے آپ، تو کتنا اچھی محبت کی بات، لیکن وہی اگر غصے کے مارے کہوں کہ فلاں یہ کام کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے خلاف۔ تو سب سے پہلے اسلوب اچھا ہو، لفظ اچھا ہو، اور مفہوم بھی اچھا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ بات جب کہو تو گہرائی والی بات کہو، عام باتیں مت کیا کرو، آپس میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعے کے بعد جو آپ نچوڑ نکالیں وہ 5 منٹ کے اندر لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ تو یہ 4 شرطیں ہیں اچھی بات کی۔ کیا کیا شرطیں ہیں بھائیوں؟ احسن، اچھا اسلوب، اچھا موضوع، گہری بات کے اندر گہرائی ہو۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں جب بات کہو تو تم اچھی بات کہو لوگوں سے، ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے اب ہم لوگ جو ہیں تقریباً 12 اسباب بتائے ہیں، کس کے؟ بغض اور دشمنیوں کے ختم ہونے کے 12 اسباب۔ میں ان اسباب کو جو ہے دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، ہیں؟ اچھا، سب سے پہلا سبب یہ ہے اللہ سے دلی لگاؤ، دلی لگاؤ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ تمام دل جو ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اللہ سے دلی لگاؤ۔ دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا
کہ اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائیں تمہاری نفع بخش زندگی کے لیے تو تم ان کی باتوں کا جواب دو، قبول کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ دوسری چیز ہے نا۔ اور تیسری چیز کیا ہے بھائیوں؟ سینے کی حفاظت پر توجہ دینا۔ یہ جو ہے شاید میرے خیال سے جو ہے ہم لوگ صحیح طور پر اس کو جو ہے نہیں سمجھ پائے تھے۔ تو سینوں کی حفاظت کے تعلق سے جو ہے وہ یہی ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے جو ہے اس کو میں نے جو ہے اس نے اللہ کے بندے نے جو ہے اس کا الٹا لگایا، لگانا ادھر تھا پنچ تو ادھر لگا دیا، خلط ملط ہو رہے ہیں سب۔ خیر، ہاں، سب سے پہلی چیز اللہ سے لو لگانا، دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، تیسری چیز دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ چوتھی چیز اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ پانچویں چیز مسلمانوں کے درمیان سلام کو عام کرنا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے تمہارے دلوں کی جو دشمنیاں اور بغض حسد ختم ہو جائے گا۔ چھٹی چیز فقیروں اور محتاجوں کے اوپر احسان کرنا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اچھا، ساتویں چیز لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو بھائی آپس میں لڑ گئے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دینا، اس سے جو ہے یہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بغض ختم ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، جس طریقے سے ہم اپنے دوست کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے ہیں بالکل ایسا ہی اپنے دشمن کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں رکھنا ہے۔ اچھا، نویں چیز عذر تلاشنا، اور عذر کتنے تک تلاشیں گے؟ 1 سے 70 تک۔ کبھی بھی نہیں کہنا کہ یار موبائل نہیں اٹھایا، معلوم نہیں دشمنی ہے کیا، میرے سے اس سے کوئی دشمنی ہو گئی جس کی بنا پہ نہیں اٹھا رہا، یہ نہیں معلوم ہے کہ سائلنٹ بھی پڑا رہتا ہے، کبھی بند بھی ہو جاتا ہے، کبھی نیٹ ورک ہی کام نہیں کرتا ہے، کوئی اور پریشانی آ جاتی، کبھی انسان زیادہ بیزی۔ اب میرے پاس ابھی کوئی فون کرے گا تو میں اٹھاؤں گا؟ نہیں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی پریشانی آئے تو عذر تلاشیں اس کے لیے کہ بھئی کیا ہوا اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو سکتا کوئی مجبوری ہو، تو جب آپ عذر تلاشیں گے تو پھر آپ کے دلوں کے اندر جو نفرت، بغض اور حسد اور کینہ یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ 10ویں چیز مسلمانوں کی بھلائی چاہنا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اچھا، 11ویں چیز اللہ کے فیصلے اور قسمت پر راضی رہنا، اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا، مجھے غریب رکھا الحمدللہ، میری غربت میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا حکیم ہے۔ اگر میں مالدار ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے دین سے بھٹک جاتا، اور ہوتا اکثر یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ ہرگز نہیں، انسان جب دیکھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں تو لوگوں کے اوپر سرکشی کے اوپر اڑ جاتا ہے، تو میرے غریب رہنے میں فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے اوپر جو ہے راضی رہنا، اور جھگڑے اور نفرت کے اسباب سے بچنا۔ تو بھائیوں یہ لکھتے کیوں نہیں آپ لوگ جو ہے یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو لکھا کریں، اپنی کاپی میں اپنے ورقے میں جو اہم پوائنٹ ہیں
ان سب کو لکھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ زندگی میں یاد رکھیں. کبھی بھی بیٹھ گئے دوستوں کے اندر اور باتیں چلنے لگی, چلو بھائی آج جو ہے دشمنیاں ختم کرنے کے اسباب گناتے ہیں, کیا کیا چیزوں سے ہماری دشمنی آپس میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ 12 چیزیں. اب اس کی فوائد کیا ہیں, یعنی دل صاف رکھنے کے, پاکیزہ رکھنے کے, بغض و حسد سے ہم دور رہتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں پر فتح, دشمنوں کے اوپر جو غلبہ ہوتا ہے وہ آپسی اتحاد کی بنا پہ غلبہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, ثابت قدم رہو جب کافروں سے مقابلہ ہو. اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو, امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر فرمائے واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا, آپس میں لڑو متو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں اہل حدیث بھی ہیں, صحیح العقیدہ بھی ہیں, لیکن شیطان کیسے ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ آپس میں ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے لڑائی, یہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے. اس سے ہمارے جو ہے دعوت و تبلیغ کمزور پڑ جاتی ہے. اس سے ہم لوگ جو ہیں آگے جا کر کے ٹھوکر کھا جاتے ہیں. تو سب سے اہم چیز کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ ولا تنازعوا, آپس میں جھگڑو مت ہو, آپس میں اختلاف مت کرو. فتفشلوا وتذهب ريحكم, تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا خوف جو دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اب اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ مدد کرتا ہے اور فتح ہوتی ہے جنگوں کے اندر, لڑائیوں کے اندر, اور ہر معاملے کے اندر. صرف لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے, ہر معاملے کے اندر کامیابی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں سے تمہاری تائید کرائی اور ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ مومنوں کی باہمی الفت نصرت الہی کا باعث. مومن جب آپس میں محبت کرتے ہیں تو اسی سے اللہ رب العالمین جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی عمل کی قبولیت کا سبب ہے. اگر آپ کا دل صاف نہیں, لڑائی جھگڑا ہو گیا, بھائیوں بڑا خطرناک معاملہ ہے. ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں. ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے کی بنا پر اللہ کے یہاں ہماری نمازیں قبول نہیں ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جو ہے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کو. ایک شرک کے کرنے والے کو اور ایک وہ 2 بھائی جن کی آپس میں لڑائی ہے. ان دونوں کے اعمال کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ابھی بخشو مت ہو, یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. یعنی سبحان اللہ, نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اچھے سے اچھے کام کر رہے ہیں, ذکر و اذکار, لیکن آپسی لڑائی کی بنا پر ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور لڑائی بھی اتنے نہیں کہ کسی کو کسی نے قتل کر دیا, اتنی بھاری لڑائی نہیں ہے, چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر. تو ہمارے اعمال کی قبولیت کا جو سبب ہے وہ دلوں کی صفائی. دلوں کی صفائی کی بنا پر جو ہے ہمارے اعمال اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تیسری چیز کہ دل کی پاکیزگی فضل و شرف کی نشانی ہے. صاف دل لوگ والے اللہ رب العالمین کے بہت ہی زیادہ قریبی بندے ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ کل مخموم القلب صدوق اللسان ہے کہ جنت کے اندر کون لوگ جائیں گے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون لوگ سب سے افضل ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مخموم القلب اور سچی زبان والا. صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی زبان کو تو ہم جانتے ہیں لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا پرہیزگار پاک باز جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ اور نہ حسد. تو یہ لوگ اکثر جو ہے جنت کے اندر جائیں گے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جہنم سے بچاتی ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اچھا، اس تعلق سے جو ہے ہم لوگ جو ہے آخری واقعہ پیش کر دیتے ہیں. ٹائم بھی جو ہے ختم ہو رہا ہے اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے. بھائیوں، دل کی جو صفائی ہے نا، جب تک دل کے اندر ہم لوگ اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں تب تک جو ہے ہم سکون سے نہیں جی سکتے ہیں. کیسے؟ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہو گئی، جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آیا، ہمارے دل کے اندر ایک کھلیان اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنجش، دل کے اندر جو ہے غصہ بھڑک اٹھتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو سب کی سب رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. اس تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کو جو ہے مسند احمد کے اندر جو ہے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور شیخ البانی شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، واعظ و نصیحت کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا. اس کے داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دروازے سے ایک آدمی داخل ہونے والا وہ جنتی ہے. اب صحابہ اکرام سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی داخل ہوتا ہے. تو ایک انصاری صحابی جو ہیں وہ وضو کا پانی جو ہے ٹپک رہا تھا اور جوتیاں جو ہیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیے ہوئے داخل ہوئے. پھر دوسرے دن بھی وہی معاملہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دروازے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. پھر صحابہ اکرام نے دیکھا کہ کون آدمی؟ وہی آدمی انصاری جو کل آیا تھا. پھر تیسرے دن آپ نے کہا کہ فلاں دروازے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. تو وہی آدمی، یعنی 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. اب صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عبادت کا جائزہ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی. وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی؟ بہرحال جب جانے لگے سب تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی سے کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے درمیان جو ہے کچھ جھگڑا ہو چکا ہے، لہٰذا میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک گھر پہ جاؤں گا ہی نہیں. تو آپ ہمیں ٹھکانہ دے سکتے ہیں کہ 3 دن تک میں آپ کے ساتھ رہوں؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں دے سکتا ہوں، میں 3 دن تک ہمارے ساتھ رہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا عمل یہ کرتے ہیں. رات بھر جاگتے تھے کہ کون سا عمل کر رہے ہیں رات کے اندر جس کی بنا پر جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھتے ہیں کہ جب کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کوئی خاص تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ بھی نہیں کہ تہجد کی بنا پر جو ہے یہ بہت آگے بڑھ گئے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب کروٹ لیتے وقت اور صبح فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. اب 3 دن تک یہی ماجرا دیکھا. اب 3 دن کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ بھائی صاحب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے اور مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو ہم اس کو نہ کرتے ہوں. یہ عمل تو ہم بھی کرتے ہیں.
تو کہے ایک عمل تو وہی ہے، لیکن جب وہ جانے لگے عبداللہ بن عمرو بن عاص واپس بلائے کہ ہاں ایک عمل ضرور ہے میرے پاس. کہ کیا عمل ہے؟ کہ جب بھی میں سونے لگتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف دھوکہ اور حسد نہیں ہوتا ہے. کسی بھی مسلمان کے خلاف دھوکہ اور حسد نہیں ہوتا ہے. جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس کے تعلق سے جو ہے میرے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ہم غلبہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی سبحان اللہ. اور ابو دمدم رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سونے کے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے اللہم انی قد تصدقت عرضی علی عبادک، کہ اللہ میں نے اپنی عزت کو تیرے بندوں کے اوپر صدقہ کر دیا. یعنی کوئی مجھے برا بلا بھی کہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. بھائیوں یہ ہے دلوں کی پاکیزگی. ہمیں اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے اوپر دنیا کے اندر اپنا انعام کرتا ہے تو اس کے دل سے کینہ اور بغض اور حسد کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے بندے کے اوپر. بھائیوں حسد، بغض اور کینہ سے کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے. جسمانی طور پہ بھی نقصان اور روحانی طور پہ بھی نقصان اور اللہ کی قربت کے حساب سے بھی نقصان. ہر طرح سے نقصانات ہے. اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یہ دعا جو ہے بھائیوں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. اور دعا نہ بھی یاد ہو تو زبانی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض اور حسد کینہ مت رکھ. اللہ رب العالمین میرے دل کو صاف کر، مسلمانوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال. ہمارے دشمنی بھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس دشمنی کو دوستی کے اندر بدل دے. تو یہ سب دعائیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جتنی بھی بیماریاں دلوں کی ان سب سے ہمارے دلوں کو پاک کرے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے محبت پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے حسد، بغض اور کینہ جو ہے وہ ختم کرے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.